پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ قل کہہ دیجئے ان اگر کانا ہے آباؤکم آباؤ اجداد تمہارے وابناؤکم اور بیٹے تمہارے واخوانکم اور بھائی تمہارے وازواجکم اور بیویاں تمہاری وعشیرتکم اور خاندان تمہارے واموال اور مال اقترفتموها کمایا تم نے جنہیں وتجارت اور تجارت تخشون تم ڈرتے ہو کسادہا اس کے مندہ ہونے سے ومساکن اور گھر ترضونہا تم پسند کرتے ہو جنہیں احبا زیادہ محبوب ہے الیکم طرف تمہارے من اللہ اللہ تعالی سے ورسولہ اور اس کے رسول سے وجہاد اور جہاد سے فی سبیلہ اس کے راستے میں فتربصوا تو انتظار کرو حتی یہاں تک کہ یأتیا لے آئے اللہ اللہ تعالی بامرہ فیصلہ اپنا واللہ اور اللہ تعالی لا یہدی نہیں وہ ہدایت دیتا القوم ان لوگوں کو اس قوم کو الفاسقین جو فاسق ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو اگر یہ تمہیں اللہ تعالی سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہے تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالی اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تعالی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس میں اللہ تعالیٰ قریب ترین رشتہ دار جن کے ساتھ آدمی زندگی کے شب و روز گزارتا ہے یعنی کنبہ قبیلہ، پھر کسب کمائی، تجارت، خرید و فروخت، نفع اور نقصان یا مندے کا ڈر، کساد مندے کو کہتے ہیں یعنی سامان فروخت ہو موجود ہو لیکن خریدار نہ ہو یا اس چیز کا وقت گزر چکا ہو جس کی وجہ سے لوگوں کو اس کی ضرورت نہ رہے۔
دونوں صورتیں مندے کی ہیں۔ مساکن سے مراد وہ گھر ہیں جنہیں انسان موسم کے شدائد اور حوادث سے بچنے، آرزومندانہ طریقے سے رہنے سہنے اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کے لیے تعمیر کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں اور ان کی اہمیت و افادیت بھی ناگزیر، اور قلوب انسانی میں ان سب کی محبت بھی طبعی ہے، فطری ہے، جو مذموم نہیں۔ لیکن اگر ان کی محبت اللہ تعالی اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے زیادہ اور اللہ تعالی کی راہ میں جہاد کرنے میں مانع ہو جائے تو یہ بات اللہ تعالی کو سخت ناپسند ہے اور اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، اور یہ وہ فسق ہے، وہ نافرمانی ہے جس سے انسان اللہ تعالی کی ہدایت سے محروم ہو سکتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی اس مضمون کی مزید وضاحت بیان فرمائی۔ مثلا ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے آپ، فرمایا اللہ کے رسول، مجھے آپ اپنے نفس کے سوا ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں اس کے اپنے نفس سے بھی زیادہ تجھے محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تو مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بس واللہ اب آپ مجھے اپنے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اب تم مومن ہو۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک اور حدیث میں جہاد کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب تم کسی کو مدت معینہ کے لیے چیز ادھار دے کر پھر اس سے کم قیمت پر خرید لینا اختیار کر لو گے اور گایوں کی دمیں پکڑ پکڑ کر کھیتی باڑی پر رازے اور کانے ہو جاؤ گے اور جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط فرما دے گا جس سے تم اس وقت تک نہ نکل سکو گے جب تک اپنے دین کی طرف نہ پلٹ آؤ، نہ لوٹ آؤ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائی ہے اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے، ڈر ہے، اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہے، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں فرماتا۔ کیا پتہ چلا کہ ہمیں مال، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے سے محبت کرنی ہے، ہر چیز سے بڑھ کر۔ یہ ہمارا پیشن ہونا چاہیے کیونکہ اس کا اجر سب سے بڑا ہے، اور جب تک کسی چیز سے محبت نہیں ہوتی انسان قربانی نہیں کر سکتا، وہ ورنہ تو کیا ہے، وہ چٹی ہو جاتی ہے، اس کے لیے تاوان ہوتا ہے، جرمانہ سمجھتا ہے، وہ کچھ دینا پڑتا ہے، مال دینا پڑتا ہے، وقت لگانا پڑتا ہے، تو انسان اس کو بہت سمجھتا ہے، پھر پریشان ہوتا ہے، میری دوبارہ ڈیوٹی لگ گئی، مجھے یہ کرنا پڑے گا، اچھا ملے گا کیا؟ وہ تو وسائل کے نہ ہونے کی وجہ سے روتے ہیں، اللہ میرے لیے ذریعہ بنا کہ میں تیرے راستے میں کچھ کر سکوں۔ اس لیے یہ ہمارے لیے ایک بہت واضح معیار قائم کر دیا گیا کہ ہماری محبتوں کا آخر معیار کیا ہے، سٹینڈرڈ کیا ہے، ہمیں سب سے بڑھ کر کس چیز سے محبت ہے۔ یہاں تو سب کے سب ہم لکیر کے فقیر بن بیٹھے ہیں آج۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک رشتے کا، ایک ایک چیز کا نام لیا، آبا، ابنا، اخوان، ازواج، عشیرہ، اموال، تجارت، مساکن، سب پیچھے، اور اس کے مقابلے میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے راستے میں جہاد، جدوجہد، یہ آگے۔ تو ہماری زندگی کا گول کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے؟ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت،
اللہ تعالیٰ ایسی محبت کی ٹھنڈک ہمارے دلوں میں ڈال دے کہ اس سے بڑھ کر کسی چیز سے محبت نہ ہو، اور اس کے بعد انسانوں میں سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا ہے؟ قرآن مجید میں قرآن کی تبلیغ کو بھی جہاد کبیر کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ جہاد کا لفظ صرف قتال کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ قتال کے علاوہ ہر اس سخت محنت، جدوجہد اور کوشش کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے کی جاتی ہے، چاہے وہ قلم سے ہو، چاہے وہ زبان سے ہو، چاہے وہ مال سے ہو، چاہے اپنی انٹیلیجنس سے ہو، چاہے وہ اپنی کسی سکل کے ذریعے سے ہو۔ کوئی بھی چیز ہماری جاب پیچھے، ہمارا اللہ کے راستے میں دین کی خدمت کرنا آگے، یعنی ایسا پیشن کہ باقی ہر چیز اس کے سامنے مان پڑ جائے، باقی چیزیں ضرورت کے تحت کر رہے ہوں اور اس کے لیے جی رہے ہوں اور مر رہے ہوں۔ جب تک یہ تڑپ نہیں ہوگی اس وقت تک ہم سچے مومن قرار نہیں پا سکیں گے، کیونکہ زبانی یہ دعویٰ کرنا کہ اللہ سے محبت ہے بڑا آسان ہے، لیکن محبت کے لیے قربانی کرنا، اپنا وقت دینا، اپنی جان دینا، اپنی انا کو قربان کر دینا، اپنی اعلیٰ ترین اور خدمات کو، جس کو اگر دنیا میں لگایا جائے تو ہم کروڑ پتی بن جائیں، ان کو دین کے لیے استعمال کر کے اللہ کے بندوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرنا۔ اے اللہ گواہ رہنا، تیری قسم صرف تیرے لیے لوگوں تک خیر کا پیغام پہنچانا، ان تک قرآن کی تعلیم کو عام کرنا بلا غرض، بغیر مطالبے کے، بغیر فیس کے، بغیر ہدیے کے، صرف اللہ کے لیے جینا ہماری زندگی کا مقصد ہو۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری نماز، میرا روزہ، ہر چیز اصل میں اس کام کی تیاری کے لیے ہے، وہ الگ سے کچھ نہیں۔ یہ سب کچھ جو کر رہی ہوں، جو روزہ رکھ رہی ہوں، جو خواہشات کو کنٹرول کر رہی ہوں، نفس پہ پاؤں رکھ رہی ہوں، صبر کر رہی ہوں، روزے کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، قیام اللیل کے ذریعے، جو قربانی کر رہی ہوں، صبر کر رہی ہوں، نیند قربان کر رہی ہوں، یہ سب صرف تیری رضا کو پانے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے۔ جہاں ہمیں نیند ستاتی ہے، بھوک ستاتی ہے، اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں ہی یہ عبادت، یہ تیری رضا ہماری ٹھنڈک کا سامان بن جاتی ہے۔ آنکھیں یہاں اگر گرم ہو رہی ہیں نیند کی کمی کی وجہ سے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا سامان بھی رکھ دیا ہے، صرف دیکھ رہا ہے کہ آج کون اس کے لیے قربانی کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جتنا بھی مال تجارت جو کچھ ہے، یہ دنیا صرف ضرورت کی چیز ہے، اس کے لیے بھی کوشش کر لیں، لیکن کوئی بھی دنیا کا کام، دنیا کا عہدہ، دنیا کی جاب، دنیا کا نام، میرٹ، ایوارڈ، کوئی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کام کے اوپر سبقت نہ لے جائے۔ اور پھر خواتین کے لیے خاص طور پر مساکن ترضونہا، پسندیدہ گھر، آرام دہ گھر کہ جہاں انسان کو ہر طرح کی بے فکری ہوتی ہے، حقیقی معنوں میں وہ ریلیکس کرتا ہے، اور محبت اس سینس میں بھی ہو سکتی ہے کہ وہ اس کو صاف ستھرا کرے، اسے سجائے سنوارے، اس کو زینت دے، کمفرٹ زون میں رہے۔ یہ سب چیزیں اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں اللہ کے دین سے تو پھر تیار رہو۔ فتربصوا، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے، یعنی تمہاری ذلت کا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان دنیا میں کہیں بھی، چاہے وہ مشرق ہو یا مغرب، ہر جگہ ذلیل و خوار، ذلت اور رسوائی کا شکار، کمزور، کیونکہ وہ ذات کے لیے جی رہا ہے، دین کے لیے نہیں۔ ہمیں دین کے لیے جینا ہے، اللہ کے لیے جینا ہے، یہ زندگی اسی اللہ نے دی ہے، اسی کی راہ میں لگانی ہے۔ یہ اس لیے تھوڑی دی ہے کہ ہم دنیا کی چند دن کی نعمتیں، حقیر چھوٹی چھوٹی نعمتوں کے پیچھے آرام کرتے رہیں اور انہی کے پیچھے بھاگتے رہیں، جو ساری اکٹھی بھی کر لیں تو آخر چھوڑ کر ہی تو جانا ہے۔ یہ کس قدر دھوکے کا سامان ہے، اس سے زیادہ دھوکا کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ساری زندگی اپنا پورا ٹیلنٹ اس کام کے لیے لگا دیں، کھپا دیں، اور آخر میں ہاتھ کچھ بھی نہ آئے، سب دوسرے لے جائیں۔ کیسا گھاٹے کا سودا ہے نا۔ زندگی میں تو کبھی اپنے ہاتھ سے کسی کو کچھ دیتے نہیں، مرنے کے بعد سب کچھ
چھوڑ جانے کو تیار ہو جاتے ہیں. نہ بھی ہوں تو کون سا ہمیں رہنے دیا جائے گا، ہمیں لے جایا جائے گا اللہ کی طرف. اللہ نے ہر محبوب رشتہ جہاد کی خاطر ٹھکرا دینے کا حکم دیا ہے. یہ بلا شبہ بہت بڑی مشکل بات ہو سکتی ہے. ہاں، جنت مشکلات سے گھری ہوئی ہے. ہمارا پہلا اور آخری رشتہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہی مطلب ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. جہاد کے لیے باپ، بھائی، بیٹے، بیویاں، عزیز و اقارب، مال و اولاد، دولت، کاروبار، گھر بار، ہر چیز گنوا کر اللہ تعالی نے ان محبتوں پر خط تنسیخ پھیر دیا. صحابہ نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا کہ ہاں اللہ کی خاطر یہ ممکن ہے. ہمیں سمجھا گئے کہ اللہ کی محبت میں یہ سب آسان ہو جاتا ہے. ہم نے بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے نقش قدم پر چلنا ہے. اے اللہ ہماری مدد فرمانا. اے اللہ ہمیں قیامت تک چنے رکھنا، ہمیں ڈولنے نہ دینا، ڈگمگانے نہ دینا. اے اللہ ہمیں اچھے ساتھی دینا جو ہمارے ایمان کو تقویت بخشے. آمین. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.